أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره به لا فيما يشتهيه ألا فسلموا لله أمره. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. زائرین اور ناظرین کرام، ایام اربعین یا اربعین حسینی علیہ السلام کا یہ مسیر، یہ سفر جاری و ساری ہے. الحمدللہ پوری دنیا سے ہر قوم، ہر مذہب اور ہر رنگ، ہر نسل کے لوگوں نے، مومنین نے اس مقدس اور پاک اس سفر میں سب نے حصہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام زائرین کی زیارت اور اس مشی کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان خدام حضرت امام ابا عبداللہ الحسین اور زائرین کی جو خدمت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہم تمام مومنین کے نیک حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو مومنین زیارت کے متمنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے مشرف فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ. یہ اجتماع دیکھ کے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بنی امیہ کے گروہ در گروہ نے یا بنی عباس کے گروہ در گروہ نے بہت پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے نام حسین کو مٹا دیا جائے، نام حسین کو ختم کر دیا جائے، دنیا میں کوئی نام لینے والا نہ ہو. 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا. مورخین نے پوری کوشش کی کہ یہ واقعہ، یہ قصہ تاریخ کے گوشوں میں گم ہو کر رہ جائے، اس واقعے کو بھلا دیا جائے، کوئی حسین کا نام لینے والا نہ ہو. لیکن سلام ہو اس مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو ان کے جانساران اصحاب کرام پر، سلام ہو شہدائے کربلا پر کہ جنہوں نے قربانی دے کے اور قیامت تک ابدی زندگی حاصل کی، اور اتنے بڑے اجتماع، اتنے لوگوں کا آنا اور قیامت تک اس سلسلہ عزاداری کو باقی رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. اور یہ زندہ اور جاوید ایک معجزہ ہے، معجزے سے کم نہیں ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں کروڑوں کے ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے اس وقت کربلا سرزمین کے اندر. ہر ملک کے لوگوں نے اس سفر میں حصہ لیا ہے، ہر ایک نے لبیک یا حسین کا علم اٹھا کے سرزمین عراق نجف کی طرف رخ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم انی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، کہ زیارت پڑھ کے یوں سفر شروع کیا ہے. طریق الجنہ، یہ اس راستے کو طریق الجنہ بھی کہا جاتا ہے، جنت کا راستہ ہے. کربلا تو ویسے ہی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جہاں پہ زائرین جا کے اپنے حصے کے اعمال مولا کائنات امام حسین کے سامنے پیش کریں گے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے بارگاہ میں امام علیہ السلام کے حضور میں آپ کے اعمال پیش ہوں گے انشاءاللہ. بہت کوشش کی مورخین نے کسی طریقے سے حسین ابن علی کا نام مٹا دیا جائے، تاریخ کے گوشوں میں گم ہو کر رہ جائے، لیکن
چونکہ اس فرش ازا کا والی اور وارث خود رسول اللہ ہیں، اس فرش ازا کی ابتدا رسول اللہ نے کی ہے، اس فرش ازا کو خود رسول اللہ نے بچھایا ہے، خود رسول اللہ نے گریہ کیا ہے، تو اسی لیے رسول اللہ کا جو بھی عمل ہے اس دنیا میں قیامت تک وہ عمل سنت نبوی کہلاتا ہے، سنت رسول کہلاتا ہے۔ اسی بنا پہ یہ حسین پہ گریہ کرنا، حسین پہ عزاداری کرنا گویا کہ سنت رسول ہے۔ حسین ابن علی کو جب گود میں اٹھاتے ہیں رسول اللہ گریہ کرتے ہیں، جب جناب رسول خدا جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے، ولادت کے ایام میں جب تشریف لاتے ہیں رسول خدا تو گود میں لے کے گریہ کرنے لگتے ہیں، کبھی امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتے ہوئے گریہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی کی مصیبت پہ رونا، امام حسین کی مصیبت کو یاد کرنا، یہ سنت نبی ہے۔ تو سنت نبی کو قائم رکھنا قیامت تک ہر ایک مسلم کی ذمہ داری، ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مصیبت حسین پہ اور جانثاران اصحاب حسین پہ گریہ کرنا سنت رسول ہے۔ تو ہم اسی رسم کو، اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے اہلیان تشیع اور خادمان سید الشہداء، خادمان صاحب العصر والزمان، اس وقت ہم اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے کربلا کے طرف گامزن ہیں اور کربلا کی طرف سب پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کل پرسہ دیں گے اور کل انشاءاللہ ہم سب کربلا میں ہوں گے اور امام صاحب العصر والزمان کے بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مولا آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کو جس بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، یہ مولا ہم آپ کے ناصران میں سے ہیں، آپ کے ہم مددگاروں میں سے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا جب ظہور ہوگا تو ہم شیعان حیدر کرار سب سے پہلے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے اور فہرست اولیٰ میں ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی کہ آپ ایسی حرارت کہ حسین کے قتل کے بعد یہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، کبھی سکون سے مومن نہیں بیٹھے گا، کبھی چین سے مومن نہیں بیٹھے گا، ہمیشہ غم اور غصے میں ہوگا، ہمیشہ حسین ابن علی کو پکارتا رہے گا، حسین کی مصیبت کو یاد کرتا رہے گا، حسین پہ گریہ کرتا رہے گا۔ یہ مومن کی علامات میں سے ہیں اور وہ علامات مومن کے اندر ہیں۔ تو جس طرح کہ ہر ایک قوم نے، ہر ایک مذہب کے لوگوں نے پوری کوشش کی کہ حسینیت کو مٹا دیا جائے، مگر کیا کریں، ایک ایسی حرارت ہے کہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہی نہیں اور اس کو قیامت تک مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر شیعہ نے حیدر کرار نے سینے سے تان کے حسین ابن علی کے نام کو یوں بلند کیا ہے اور تمام لوگوں کو بتا دیا ہے جب تک قیامت تک اس روئے زمین پہ اگر ایک بھی شیعہ باقی ہے تب تک حسین کا نام باقی ہے، اور حسین کا نام باقی ہے چونکہ سنت نبوی ہے۔ جس رسول نے حسین کا نام بلند کیا ہے اسی حسین کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام فاذکرونی اذکرکم کی مصداق ہیں کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذاکر بنوں گا۔ حسین ابن علی نے کربلا کے سرزمین پہ ایسا کام کر دیا کہ اللہ کے ذکر کو اس طرح عام کیا، رسول اللہ کے نبوت کو، رسالت کو اس طرح عام کیا کہ 1,24,000 کے نبیوں کے نبوت کو اس طرح بچایا کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے حسین، تم نے تمام انبیاء کے محنتوں کو ضائع کرنے نہیں دیا، آپ نے تمام انبیاء کے احکامات کو بچانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھر اہل و عیال کو بھی قتل کرنے کے لیے آپ آمادہ رہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذاکر رہوں گا، قیامت تک آپ کا نام اس طرح باقی رہے گا جس طرح جب تک یہ دنیا باقی ہے تا حیات۔ تو بنی عباس، بنی امیہ والوں نے بہت کوشش کی امام حسین کے قبر کو مختلف طریقوں سے مسمار کرنے کی بھی، لیکن نہیں کر پائے۔ لیکن آج اس زمانے سے کو دیکھیں اور اس زمانے کے بھی مشاہدہ کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اے یزید آ جائیں، آج دیکھیں آپ جس تخت پہ آپ ناز کیا کرتے تھے، جس تخت پہ بیٹھ کے حکومت کیا کرتے تھے، جس میں آپ کے ماتحت ہزاروں افواج ہوا کرتی تھی، اب وہ کہاں ہیں؟ اب تو دنیا میں فقط حسین ہی حسین نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کو پانی نہ دے کہ میں حسین کو قتل کر دوں گا ہمیشہ کے لیے، نام حسین کو مٹا دوں گا ہمیشہ کے لیے؟ یہ ناممکن ہے، آپ کی غلط سوچ تھی، یہ آپ کا غلط فکر تھا۔ یہ حسین ایک ایسی حیات ہے جو حسین
کے نام سے لوگ قیامت تک سیراب ہوتے رہیں گے۔ یہ ناممکن ہے کہ حسین کے بغیر انسان اس زندگی میں جیے۔ امام صادق علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں اور ایک مسئلہ چھڑ گیا کہ ہر انسان کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ تو امام علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ مولا آپ بتائیں کہ ہم ظاہری جسم اگر کسی مرض میں مبتلا ہو تو اس میں روح بھی کسی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس روح کی حیات کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس روح کے مرض کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے صحابیوں، اے مومنوں، قیامت تک کے لیے یہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اپنے اذہان میں، اپنے سینوں میں اور اپنے کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیجئے کہ جس کا روح متمسک ہے حسین ابن علی کے ساتھ، جس کا روح جڑا ہوا ہے حسین ابن علی کے ساتھ، وہ کبھی اس دنیا سے، اس کا روح کبھی مریض نہیں ہوگا، کبھی اس کا روح نہیں مرے گا، کبھی وہ فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کا روح باقی رہے گا، اس کے روح کو ہمیشہ بقا ملتی رہے گی۔ جس طرح حدیث میں نے احباب کے سامنے پیش کیا، زائرین اور ناظرین کے سامنے، کہ ہر ایک انسان اللہ کے بندوں میں سے سب کے سب مریض ہیں، سب کے سب، یا عباد اللہ انتم کل مرضا واللہ رب العالمین کا طبیب، آپ سب کے سب مریض ہو، مریض کی طرح ہو۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ طبیب کی طرح ہے، اور طبیب کی طرح جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ فصلاح المرض فیما یعلمہ الطبیب ویدبرہ بہ، مرض کی شناخت کے لیے، مرض کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، کسی ایسے حکیم کی طرف رجوع کریں جو آپ کے مرض سے واقف ہو، آشنا ہو، جو ماہر ہو اس مرض کا، جس کو شناخت ہو اس مرض کا، اسی کے عنوان پہ آپ کو دوا دی جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کی طرف آپ یقیناً رجوع کریں گے اور آپ تلاش کریں گے، نہ اس طرح کہ لا صلاح الفیما، اس طرح نہیں کریں گے کہ آپ کہیں ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، کسی ایسے حکیم کی طرف، کسی ایسے ڈاکٹر کی طرف آپ رجوع نہیں کریں گے جو آپ کو کوئی غلط علاج دے دے۔ بس بہترین اگر علاج دینے والی ذات ہے، اگر بہترین اگر حکیم ہے، اگر بہترین اس کائنات میں ڈاکٹر ہے جس سے آپ کے روح کو بھی، آپ کے جسم کو بھی صحت اور زندگی مل سکتی ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو کہ حکیم بھی ہے، جو کہ ڈاکٹر بھی ہے، اور جو کہ آپ کے ہر مرض کو جانتا ہے، آپ کو اس کے پاس ہر مرض کی دوا بھی ہے۔ اس خالق کے پاس رجوع کریں اور ہر مرض کی علاج کروائیں۔ تو اسی حدیث کے ضمن میں کہ مرض کے دو قسم ہیں، ایک ہے جسمانی مرض، ایک ہے روحانی مرض۔ اب جسمانی مرض یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مرض میں مبتلا ہو بھی جائے تو انسان حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی طرف رجوع کروں، کسی اچھے سرجن کی طرف رجوع کروں، یا دنیا میں جو مشہور معروف حکیم ہوں اس کی طرف رجوع کروں، اس لیے کہ جسم میں جو درد ہے میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، حتی المقدور بہت جلد کی کوشش کر کے اس درد کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، کہ حتیٰ کہ اگر کوئی ڈاکٹر مشورہ دے کہ آپ کو کسی دوسرے ملک جانا ہے تو وہ بالفور کوشش کر کے اپنے مرض کو، اپنے درد کو دور کرنے کے لیے دوسرے ملک بھی چلا جائے گا، دوسری کنٹری میں بھی چلا جائے گا اپنے تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ ہاں عزیزو، اسی طرح ہمارا روح بھی کسی دن، کسی وقت، کسی ٹائم، کسی لمحے کے لیے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم جسم کے درد کو، جسم کے تکلیف کو، جسم کے زخم کو دور کرنے کے لیے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی تلاش میں رہتے ہیں، اگرچہ دوسری کنٹری نہ کیوں نہ جانا پڑے، مگر کبھی کسی نے سوچا کہ ہم روح کی علاج کس طرح کریں، کون سے حکیم کے پاس جائیں ہم، اور کس حکیم سے کون سی دوا لے لیں؟ ہاں عزیزو، اس میں کہ ہم اس حکیم کے پاس جائیں جو ہمارے روحانی امراض کا ماہر ہو، جو روح کے درد کو جانتا ہو، جو روح سے واقف ہو۔ تو عزیزو، امام صادق علیہ السلام ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ صحابی کے دوران بیچ و بیچ میں، اور مولا فرماتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی یہ آیت آپ لوگوں نے نہیں پڑھی؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز، ہر ایک حیوان ہو،
چرندہ پرندہ ہو، انسان ہو، کچھ بھی ہو، شجر ہو، کچھ بھی اس کائنات میں اگر سانسیں لے رہی ہیں، زندگی کا سفر طے کر رہا ہے، ہر ایک چیز کی زندگی موقوف ہے پانی پر۔ کل شیء وجعلنا من الماء، ہر ایک چیز کی حیات مضمر ہے، ہر ایک چیز کی حیات پوشیدہ ہے اس پانی پر۔ پانی کیا چیز ہے؟ کون عرشہ علی الماء، اور اللہ کا جو آسمان ہے وہ بھی پانی پر ہے۔ تو پانی کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پانی کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا، پانی کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا، پانی کے بغیر کوئی سفر طے نہیں کر سکتا۔ اگر انسان پانی نہ پیے تو کیا ہوگا؟ کوئی پرندہ پانی نہ پیے تو کیا ہوگا؟ کوئی جانور پانی نہ پیے تو کیا ہوگا؟ کائنات میں اگر ایک دن کے لیے کوئی پانی استعمال کرنا چھوڑ دے کیا ہوگا؟ کوئی 5 دن کے لیے پانی استعمال کرنا چھوڑ دے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ فنا ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کی روح کی، اس کے جسم کی حیات موقوف ہے پانی پر۔ اگر وہ اپنے جسم کو تازہ رکھنا چاہتا ہے تو پانی پینا اس کے لیے ضروری ہے، پانی کو استعمال کرنا ضروری ہے، اور جب تک پانی نہیں پیے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کا جسم لپٹا ہوا ہے پانی کے ساتھ، جس طرح آپ کے جسم کی حیات موقوف ہے پانی کے ساتھ، اسی طرح آپ کی روح کی حیات، روح کی بقا، روح کی زندگی موقوف ہے ذکر حسین کے ساتھ۔ ابھی رہا نہیں گیا، صحابی سے کہا مولا مجھے یہ آپ بتائیں، یہ فرمائیں کہ کس طرح ہمارا روح لپٹا ہوا ہے وہ ذکر حسین کے ساتھ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پانی پیو، ایک گھونٹ لو اور یہ جملے ادا کرو، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین ولعنت اللہ علی قاتلی۔ مولا اسے ہوگا کیا؟ مولا فرماتے ہیں اسے ہوگا یہ کہ جب آپ پانی پی کے یہ جملے دہراؤ گے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین لعنت اللہ علی ظالمیک لعنت اللہ علی قاتلیک، اس وقت جو آپ کے کاندھوں پہ جو 2 فرشتے سوار ہیں وہ جو حسنات لکھتا ہے وہ حسنات لکھنا شروع کر دے گا، جو سیئات لکھتا ہے وہ سیئات مٹانا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ آپ کے تمام گناہ مٹ جائیں گے، آپ کے حسنات میں 100 گنا اضافہ ہوگا۔ جب آپ کے حسنات میں اضافہ ہوگا آٹومیٹکلی آپ کا روح جو ہے وہ قوی ہو جائے گا، آپ کے روح کو تازگی ملے گی، آپ کا روح زندہ ہو جائے گا، آپ کے روح کو حیات ملے گی، اور حیات امام حسین علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، آپ کی روح کی حیات۔ اور جب تک حسین کے نام کو یاد نہیں کرو گے تب تک آپ کے روح جلدی مردہ ہونے کے خدشات ہیں۔ بس روح کی زندگی، روح کی بقا، روح کی حیات موقوف ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں بیٹھ کے یہ جملے ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، وَالْبَقِيَّةُ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ لَمْ يَنزِلْ إِلَيَّ وَلَمْ يُعَزِّنَ بِوَلَدِيَ الحسین علیہ السلام۔ کامل الزیارات کے جملے ہیں، ابن قلبہ کمی نے نقل کیے ان جملوں کو کہ کل کائنات میں چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو، کیا کوئی ایسا باقی فرشتہ رہا جس نے آ کے مجھے حسین کا پرسہ نہ دیا؟ جملے عظیم جملے ہیں۔ وَالْبَقِيَّةُ فِي السَّمَاوَاتِ مَلَكٌ، کوئی ایسا فرشتہ آسمان میں باقی رہا لم یعزن بولدی الحسین، جس نے حسین کی تعزیت نہ کی ہو مجھے، جس نے حسین کا پرسہ نہ دیا ہو، جس نے کربلا کی مٹی نہ دی ہو اور دے کے کہا ہوگے یا رسول اللہ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی سرزمین ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ فرزند رسول کو شہید کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا۔ ہر ایک فرشتے نے آ کے تعزیت پیش کی۔ کتنے فرشتے ہیں کائنات میں؟ کتنے فرشتے ہیں؟ آپ کیا جانیں اور ہم کیا جانیں؟ ممبر صالون میں جو بیٹھے ہیں مسجد کوفہ کے اندر آئے یا امیر المؤمنین، کتنے فرشتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کل زمین کل آسمان کو چھوڑیں، زمین کے ذرات گن سکتے ہو؟ سائنسدانوں نے کوئی ایسا آلہ ایجاد ہی نہیں کیا جو ذرات گن کے بتا سکیں کہ اتنے ذرات ہیں۔ مولا نے کہا کہ اس کل روئے ارض میں مٹی کے جتنے ذرات ہیں یہ ذرات کم ہیں، فرشتے اس سے زیادہ ہیں، اس سے فرشتے زیادہ ہیں۔
بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر ایک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی سبحان قدوس کے ذکر میں مشغول ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کوئی اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کر رہا ہے۔ ہر ایک فرشتہ ہزاروں سالوں سے عبادتوں میں مشغول، لیکن سرور کونین ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کوئی ایسا فرشتہ جو باقی نہ رہا جس نے آ کے مجھے حسین کی تعزیت پیش نہیں کی، یعنی اس نے اپنے حسین کے تعزیت کے لیے، حسین کے ذکر کے لیے، حسین کی مجلس کے لیے، حسین کے نام کے لیے اس نے سجدے کو بھی چھوڑا ہوگا، اس نے رکوع کو بھی چھوڑا ہوگا، اس نے سبحان و قدوس کے ذکر کو بھی چھوڑا ہوگا، اس نے تمام تر اپنے اعمال کو چھوڑ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں پیش ہو کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعزیت حسین کرتے نظر آتے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ اربعین حسینی، اس میں یقیناً کافی مشابہات امام صاحب العصر والزمان کے ہیں۔ جس طرح کم لوگوں نے اس مسیر کو اسٹارٹ کیا تھا، اب ہزاروں میں لوگ جمع ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے، اسی طریقے سے چند لوگ امام کے ساتھ ہوں گے۔ جس طرح روایت ہے کہ شروع میں 313 ہوں گے، تو اسی طریقے سے 313 کے بعد تعداد بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے امام سفر کرتے جائیں گے، لوگ بڑھتے جائیں گے، لوگ شامل ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ لاکھوں لوگوں کی اجتماع امام صاحب العصر والزمان کے ساتھ یک مشت ہو گئے اور یک کی آواز میں لبیک یا صاحب العصر والزمان، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہوئے قدم بڑھائیں گے۔ امام صاحب العصر والزمان ہمارے مظلوم وقت کے امام ہیں، اور ان پہ گریہ کرنا، ان کی مصیبتوں کو یاد کرنا، امام صاحب العصر والزمان ہمیشہ گریہ کن ہیں اور ہمیشہ اس منتظر ہیں کہ میرے شیعہ مجھے پکاریں اور حکم خدا سے میرا ظہور ہو، اور تاکہ میں آؤں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لوں، اور کس طرح بے دردی سے کربلا کے واقعات رونما ہو گئے۔ ہاں عزیزو، آج بھی جو سرخ پرچم کی نشانی ہے، جو سرخ پرچم کی علامات ہیں گنبد سید الشہداء پہ، یہ وہ علامات ہیں، یہ وہ نشان ہیں کہ جب امام صاحب العصر والزمان کا ظہور ہوگا، امام علیہ السلام آئیں گے، ان کے ہر ایک سے الگ الگ آ کے بدلہ لیں گے۔ جب ہر ایک سے بدلہ لیں گے اور امام حسین علیہ السلام کے ظالموں کو بے دردی سے ویسے ہی قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد یہ سرخ پرچم کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ سرخ پرچم علامت ہے کہ یعنی امام حسین علیہ السلام، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام ابھی تک نہیں لیا گیا۔ ہاں عزیزو، بس کربلا کی سرزمین پہ ایک شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں وقلنا، ہم جب بھی دیکھتے ہیں امام جناب علی اکبر کو اور ہم آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری یاد تازی ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ حاضر جناب علی اکبر جس نے بے دردی سے کربلا کے سرزمین پہ شہادت کے لیے لبیک کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، جب آگے بڑھائے تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اب اس جوان کو، اس شبیہ مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں جو خلقاً و خلقاً و منطقاً، جو خلقاً بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، اور بات کرنے میں بھی، چلنے میں بھی، شباہت میں بھی۔ عزیزو، ایک مرتبہ جب میدان کربلا میں جناب علی اکبر تشریف لائے، بس امام حسین علیہ السلام دیکھتے رہ گئے۔ عمر سعد نے آ کے کہا علی اکبر واپس چلے جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔